گزرتی ہوئی شام کا منظر، بائی پاس کا علاقہ، نہیں معلوم کتنی ہی دیر گزر جانے کے بعد آنے والے یہ افراد راہ میں پڑے شخص کو غور سے دیکھنے لگے۔ شاید یہ تعین کرنا چاہتے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر انسانیت کے ناطے اخلاقی ذمہ داری جانتے ہوئے پولیس کنٹرول 15 پر کال کرنے لگے۔ آنے والے مددگار پولیس 15 کے اہلکار تمام حالات و واقعات سمجھنا چاہتے تھے، بغور دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی اس بیچارے کا ساتھ چھوڑ چکی۔ سر کنٹرول نے میسج دیا ہے کہ 469 بائی پاس میں ایک لاش پڑی ہے، گاڑی چھین لی گئی ہے۔ آپ ایسا کریں، میں ایک ایمرجنسی ہوگی، آپ 5 بجے تک آئیے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ آئیں گے جلدی ہیں۔ متعلقہ علاقہ پولیس کو بھی فوری طور پر طلب کیا جانے لگا۔ آنے والے علاقہ SHO اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ قانونی تقاضے پورے کرنے لگے۔ معلومات لی جاتی رہیں کہ شاید کوئی تفتیشی مراحل طے ہو سکے۔ ہر جانب سے مکمل تسلی کر لینے کے بعد یہاں موجود مقتول کی شناخت کا مرحلہ آ گیا کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہائشی، یہاں تک کیسے پہنچا۔ یقیناً یہاں موجود ہر ایک کے ذہن میں یہی سوالات گردش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر کچھ اشیاء دستیاب ہونے لگیں۔ تمام تر معلومات حاصل ہونے کے بعد ایمبولینس کو بلوایا جانے لگا۔ سر راہ پڑی ہوئی اس نامعلوم لاش کو قانون کے اہلکار اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے۔ قانون کے اہلکاروں نے تمام گزرا احوال قانون کی کتابوں میں قلم بند کر دیا۔ اس موڑ پر فیصلہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کارروائی کو کہاں سے آغاز میں لایا جائے۔ پھر
یہ سب کسی انجانی منزل کی جانب روانہ ہونے لگے۔ اس بستی میں آنے کے بعد اس گھر تک رسائی ہو گئی۔ مقتول جس گھر کا مکین تھا، دروازہ بجایا جانے لگا۔ اہلکاروں نے جب یہاں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اچانک ہی منظر تبدیل ہو گیا۔ یوں ہی تسلیاں دی جاتی رہی۔ تمام احوال کے بعد یہ اہلکار روانہ ہونے لگے۔ ناظرین، مقتول کے ملنے والے ٹیلی فون نمبرز کے ناطے جب چھان بین شروع کی گئی تو بہت سارے معاملات گٹ مٹ منظر پر ابھرتے چلے آئے، مگر ایک بہت حیران کن ناقابل یقین بات دوران تفتیش دکھائی دی جانے لگی، اور وہ بھی انتہائی ناقابل فہم تھی کہ مقتول کی بیوی کے ٹیلی فون نمبر سے متعدد کالیں دوسروں کے نمبر پر آخر کیوں؟ اور وقت بھی بالکل وہی کہ جب قانون کے اہلکار پاس پہنچے تو اس سے تقریباً کوئی 20-25 منٹ پہلے کا یہ ٹیلی فون ڈیٹا ہے۔ کمال کی بات ہوئی، یہاں سے شک شبہات کی جانب بڑھنے لگا، مگر ان اہلکاروں کا ذہن ایک موڑ پر آ کر رک گیا کہ یہ ایک دنیا ہے اور اس دنیا کے بہت سے رنگ ہیں۔ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی ڈور کا سرا تھامے ایک امید کی پہلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مقتول ہی کے گھر پہنچ کر اس کی اپنی شریک حیات سے کچھ باس پرس کرنے لگے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شکیلہ بانو۔ تو یہ آصف آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ ہسبینڈ ہے میرے۔ کتنا عرصے پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی اس سے؟ 10 سال۔ یہ بی بی آپ سچ سچ بتائیں، یہ مجاہد کون ہے کون؟ جو آپ کی سی ڈی آر میں بار بار آ رہا ہے اور بار بار آپ کے کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جو آپ سے جو ہے نا اس نے بات نہ کی ہو؟ یہ مجاہد کے بارے میں مجھے صحیح سے آپ بتائیں نا۔ کون مجاہد؟ میں تو نہیں جانتی کسی مجاہد کو۔ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں اور آپ سے جو ہے نا گلوائیں۔ آپ صحیح سے بتائیں یہ مجاہد کون ہے؟ وہ دوست تھے میرے ہسبینڈ کے۔ تو مجاہد کے ساتھ آپ کا کس طرح رابطہ ممکن ہوا؟ وہ میرے ہسبینڈ کے موبائل میں ان کا نمبر تھا، تو وہاں سے نمبر نکالا تو وہاں سے میری بات ہوئی ان سے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیوں نوبت ہوئی کہ آپ جو ہے نا آصف جو ہے نا وہ قتل ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یوں ہی ایک ایک بات کھل کر سامنے آنے لگی۔ ہمارے درمیان وہ تھا تو ایک دن مجاہد نے مجھے کہا کہ نہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو مطلب میں نے ان سے کہا کہ آصف کے ہوتے ہوئے میں آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، تو ہم آصف کو جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد تو ہمارے درمیان کوئی نہیں ہوگا جو مطلب رکاوٹ بنے۔ تو پھر بس پہلے تو میں نے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ چلیں کوئی بات نہیں، میں مجاہد کے ساتھ مل کے آصف کو قتل کروا دیتی۔ تم کیسی بیگم ہو؟ تم نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا اور اپنے بچوں کا ذرا بھر بھی احساس نہیں کیا، ایک پل بھی نہیں سوچا کہ بھی اس کے آصف کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ آج مجھے احساس ہو رہا ہے جب میں پکڑی گئی ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔